الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے کام، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے نام اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موقر علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری بچیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کی اس تاریخی مسجد میں کچھ باتیں کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع اور توفیق عطا کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس اور خطاب کا عنوان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ عنوان کچھ اس طرح ہے: دنیا کی محبت اور دین کے لیے درکار قربانیاں۔ آپ یہاں ایک چیز سمجھیں کہ کسی بھی دل میں ایک ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی برابر محبت نہیں بھر سکتی ہے۔ ہمیشہ ایک پہلو غالب ہوتا ہے، یا تو اس دل کے اندر دنیا کی محبت اتنی ہوگی کہ آدمی آخرت کو بھول جائے گا، یا وہ دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح قلب سلیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح قلب سلیم، آپ کے اصحاب کے دل کی طرح صاف ستھرا اور قلب سلیم ہوگا کہ اس میں دنیا کی محبت تو ہوگی لیکن دین کی محبت اس پر غالب ہوگی، آخرت کی محبت اس پر غالب ہے۔ اور یہ غلبہ ایسا ہوگا کہ دنیا کی محبت اس غلبے پر نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر فرد بحیثیت انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اس کی کاوش، اس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بعد میں آنے والی اپنی نسل کے لیے دنیا کے ساز و سامان کا اہتمام کر دے اور ان کے لیے اتنا آسان کر دے کہ اس نے جو مشقتیں برداشت کی ہے
اس کی آل و اولاد کو مشقت برداشت کرنی نہ پڑے. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. میرے بھائی اور میری دینی بہنوں، دنیا سے محبت کرنا اور دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی گزارنا، اس سے اللہ رب العالمین نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پوری سنت رسول کا مطالعہ کر لیجئے. ایک بات مسلم یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کر سکتا ہے، لیکن یہ محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی آخرت کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب آپ پڑھیں گے، کتاب و سنت کا جب آپ مطالعہ کریں گے، تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی محبت انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ اس پر غور کر کے دیکھیے. قرآن مجید میں ہر جمعہ میں یہ سورت سنتے ہوں گے، شیخ تلاوت کرتے ہوں گے یا دوسرے علماء پڑھتے ہوں گے، جس میں اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہو. یہ ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی میں زیادہ کوشش کرتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے انسان. حالانکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقا، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کہیں بھی خیر نہیں کہا، اللہ نے آخرت کی زندگی کو کہا کہ یہ خیر ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے. اس تعلق سے ایک حدیث کا مفہوم سنیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں کا ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، اس انگلی کے ساتھ پانی کا جو حصہ اس کے پاس آئے یہ اس کی دنیا ہے، اور سمندر میں پانی کا جو حصہ بچ گیا وہ اس کی آخرت. آپ غور کر کے دیکھیں اس کے اوپر. کہا کہ آپ سمندر میں انگلی ڈالیے اور نکالیے، انگلی کے ساتھ پانی کا جو حصہ آیا یہ آپ کی دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن پانی کا جو حصہ سمندر میں باقی رہ گیا وہ آپ کی آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی کرم فرمائیاں ہوں گی آپ کے اوپر. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہا کہ یہ دنیا کی زندگی سامان ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ سامان ہے. کہیں کہا کہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ اکبر. سامان کیا ہے؟ سامان ہم اپنی زبان میں اگر سمجھانا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ آپ باہر سے کوئی چیز لائے، لا کر کے گھر میں رکھ دیا، اب استعمال کرنا آپ نے اس کو شروع کیا، ایک وقفے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ کے پاس باقی نہیں رہتی. آپ کپڑا پہننا شروع کیجئے، 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال، اس کے بعد آپ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. کیا بار بار یہی پہنتا، آپ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو سامان وہ چیز جو تھوڑی مدت کے لیے آپ کے استعمال میں ہو یا تھوڑی مدت کے لیے آپ کے پاس ہو. اللہ نے کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہا یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، یہ سامان ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہا کہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے. آخرت کی زندگی یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے. آج جو ہماری محبت دنیا سے بڑی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو اپنا یا تو آخری ٹھکانہ سمجھتے ہیں یا ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. حالانکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری.
ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں. آپ دیکھیں آئے دن کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے. اسی کاندھے پر اس کی لاش کو رکھ کر کے ہم اور آپ قبرستان تک لے کے جاتے, اس کی قبر میں اس کی لاش کو اتارتے ہیں, اس پر مٹی ڈالتے ہیں, اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, اور گھر آنے کے بعد پھر اپنی موت کو بھول جاتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے, جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اعلموا, جان لو, باخبر ہو جاؤ, جو بزرگ ہیں وہ بھی, جو نوجوان ہیں وہ بھی, جو بچے ہیں بچیاں ہیں, جو عورتیں ہیں وہ بھی جان لیں. اعلموا, اللہ نے کہا جان لو, باخبر ہو جاؤ. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اللہ نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی, کھیل تماشے کی زندگی, یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. نہ ہم, نہ آپ, نہ یہ دنیا, نہ دنیا کی زندگی. واضح طور پر اللہ رب العالمین نے کہا. اب حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آخر ہمارے دلوں کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں, یہ باتیں, یہ حدیثیں بارہا سنتے ہیں, اس کے باوجود دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوتی. یہ حیرانگی کی بات ہے. اس کا جواب تو یہی بنتا ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر کے رکھے ہوئے. آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا ہے. اور ہم نے بعض سلف کے اقوال پڑھے کہ جب اللہ رب العالمین دنیا میں کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو اس کے دل سے آخرت کی فکر اور موت کی یاد کو چھین لیتا ہے. اللہ, آپ ایمانداری سے بولیے, مجھے جواب نہیں دینا, اپنے نفس کو جواب دے کے دیکھیں. آپ آخری مرتبہ قبرستان اپنی زندگی میں کب گئے تھے؟ اس ارادے سے کہ وہاں کی ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد کر کے آؤ. ایمانداری سے, بالخصوص نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے نفس کو جواب دے کر کے دیکھیں کہ آپ آخری مرتبہ قبرستان اس ارادے سے کب گئے تھے کہ میں وہاں کی قبروں کو دیکھوں تو میں اپنی موت کو یاد کر لوں, مجھے میری موت یاد آ جائے, میں آخرت کی تیاری کی طرف پلٹ آؤں, میں اللہ سے ڈرنے لگوں, میں اللہ کا تقوی اختیار کروں, حلال و حرام کی تمیز کرنے لگوں, دنیا کی محبت میرے دل سے مٹتی چلی جائے اور آخرت کی محبت بڑھتی چلی جائے. یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ کب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آپ قرآن کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا. اور اللہ کے وعدے کی بات آئی ہے تو اللہ کے وعدے کی سچائی کا ایک واقعہ سناؤں میں آپ. ابھی حالیہ ملک شام کے جو حالات ہوئے تو ایک نوجوان کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی ہے. غور سے سنیں, میری طرف دھیان دیں. ایک نوجوان کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی ہے. وہ بشار الاسد کے باپ حافظ اسد کی قبر پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تو سن سکتا ہے تو میری باتوں کا جواب دے. ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے, اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا. سبحان اللہ, اللہ کا وعدہ پورا ہوا, اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اور ایسے اسلامی تاریخ میں سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیے اللہ نے ان وعدوں کو پورا کیا. اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں گے, آپ عمرہ کریں گے, آپ سر مڈائیں گے, جانوروں کو ذبح کریں گے. اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا اور مکہ مکمل فتح ہو گیا. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے, نہ اللہ جھوٹا ہے نہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں. ان وعد اللہ حق. لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یاد رکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ جوانی میں آئے، وہ بڑھاپے میں آئے، وہ بچپنے میں آئے، جب آئے اس موت نے آنا ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے پاس آنا ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بارہا سنتے ہیں. اس کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں. آپ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے مشہور قاضی ہیں، اپنے دور کے بڑے مشہور قاضی ہے. ایک دن ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے بالکل صاف ستھرے لباس میں بازار کا رخ کرتے ہیں. وہاں ایک یہودی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یہودی بالکل گندے لباس میں ہے اور ہاتھوں میں اس کے گندگی لگی ہوئی ہے، کچھ صفائی وغیرہ کر رہا تھا. تو یہودی ان سے کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ کیسی جنت ہے جہاں میں اتنی مشقت کی زندگی گزار رہا ہوں، اور آپ کے لیے کیسی قید کی زندگی ہے کہ آپ بہترین اعلی نسل کے گھوڑے پر چمچماتے لباس میں یہاں پر گھوم رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں، شاید ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے. ذرا غور سے سنیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالی کافروں کو جہنم میں جو عذاب دے گا اس عذاب کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کے لیے جنت ہے. اور اہل ایمان کو اللہ تعالی جنت میں جو نعمتیں دے گا ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح. غور کیجیے، آج ہم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھے. آج ہم اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں حقیقی جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے اپنے اہل حدیثوں میں سود خوری کا ماحول بالکل عام ہو چکا ہے، رسم و رواج عام ہو چکا ہے، جہیز کا لین دین، میراث کا کھا لینا، بہنوں کا حق دبا لینا، لوگوں کے زمین جائیداد ہڑپ کر لینا، نوجوانوں میں بالخصوص نشے کا عادی ہو جانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہنوں میں بے حیائی. یہ میں اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سارے جو جرائم ہیں، یہ گناہ ہے، جانتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. آج ہماری کہہ لیجئے کہ دلوں میں دنیا کی محبت بس چکی ہے. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے، غور سے سنیں، دل کے کان کھول کر کے سنیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں چل رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہی تھی. اللہ کے نبی جب چلتے گئے تو ایک نالے کے پاس سے گزر ہوا. یہ آپ کا راستہ بھی نالے والا روڈ ہے جی. ایک نالے کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا. وہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو روکا اور نالے کی طرف دکھایا کہ وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان کٹے ہوئے تھے، جو عیبدار تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ایکم یحب ان ھان لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ 1 درہم میں اس مرے ہوئے عیبدار بکری کے بچے کو خرید لے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو یہ عیبدار ہے، ہم میں سے کوئی پسند نہ کرتا کہ اسے خریدے. غور کیجیے، آپ غور کیجیے، بکری کا ایک بچہ جو مرا ہوا ہے، بالکل سڑنے گلنے کے قریب ہے اور اوپر سے اس کے کان کٹے ہوئے عیبدار ہے. کہا صحابہ کی جماعت نے خریدنا تو دور کی بات، اگر یہ مفت میں بھی دیا جائے تو کوئی لینا پسند نہ کرے، اور اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی کوئی نہ خریدتا، اس لیے کہ اس میں عیب ہے.
اللہ اس میں عیب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا فواللہ لوگوں اللہ کی قسم جس طرح تمہارے سامنے اس مرے ہوئے کان کٹے بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کئی گنا گئی گزری حیثیت اللہ کے نزدیک دنیا کی. یا اللہ، ایک درہم اس سے بھی کئی گنا گئی گزری حیثیت اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک، جس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم رات و دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تمام کوششیں اسی دنیا کے لیے ہے، گویا کہ ہم نے اس دنیا میں جانا ہی نہیں ہے. اللہ اس دنیا کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. حالانکہ اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، غور سے سنیں، میری طرف دھیان دے سب، غور سے سنیں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب طول العمل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرۃ مقبلہ. کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی. واقعی ہر دن جو سورج طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے، سورج جب ڈوبتا ہے، وہ زبان سے کہے نہ کہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ ابن آدم تیری زندگی کا آج ایک دن ختم. آپ یہ بات ہمارے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھ، کبھی یہ ہماری طرح جمع تھے، طاقتور تھے، مضبوط تھے، آج یہ بزرگی کو پہنچ چکے ہیں. یہ کبھی بیٹھ کر کی تنہائی میں سوچتے ہوں گے ہماری زندگی کے وہ دن بھی تھے جب ہمارے اندر قوت تھی، طاقت تھی. اللہ، آج کمزوری کی طرف چلے آئے ہیں اور حالات ایسے ہیں، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آپ دوبارہ دلوں کو پلٹا کر کے نہیں لا سکتے. آپ نے فجر کی نماز آج جمعہ کو ادا کی، اب آپ ایک ہفتے کے بعد ہی جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کریں گے. درمیان میں آپ ادا نہیں کر سکتے. جمعہ کسی دن کو آپ جمعہ نہیں بنا سکتے، گزرا ہوا دن لوٹ کر کے نہیں آئے گا. کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی. والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی. لکل واحدۃ منہما بنون، کہا لکل واحدۃ منہما بنون، کہ کچھ لوگ دنیا دار ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. کہا کہ آخرت کے طلبگار بننا، دنیا دار نہ بننا. آخرت کے طلبگار بننا، دنیا دار نہ بننا. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کہا کہ آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا، لیکن آخرت کے دن اللہ رب العالمین حساب لے گا، عمل کی مہلت نہیں دے گا. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ نے قرآن کے کئی مقامات پہ اس چیز کی وضاحت کی کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اللہ کہہ رہا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے منت و سماجت کریں گے، کہیں گے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے. ہم نے جو زندگی گزاری ہے بڑی دنیا دار ہو کر کے گزاری، اللہ تیری بڑی نافرمانیاں کی ہے. آج ہم نے عذاب دیکھ لیا، کان سے سن لیا جہنم کے چیخنے چلانے کو. اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم جا کر کے وہاں نیک عمل کر لیں، وہاں جا کر کے نیک عمل کر لیں. اللہ، کیا کہا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا الم نعمرکم، اے لوگو یہ بتاؤ 60 70 80 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا وہ زندگی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ یا اللہ، بالخصوص نوجوان دھیان دے.
آپ کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے آج تک جو آپ کی عمر ہے 25 30 35 سال، کیا 10 12 سال آپ کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے آپ اور ہم تو اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ اگر بچہ 10ویں کلاس میں 10th میں فیل ہو جائے، 2-4 سبجیکٹ اس کے رک جائے، سال بھر محنت کرا کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کر کے پاس کروانا ہے۔ یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ بچہ آج نماز فجر کے لیے نہیں آیا، یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی بالغ ہونے کے بعد بے پردہ شادی خانوں میں جا رہی ہے، یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بہن کا حق مار کے رکھا ہے، یا یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ آج علاقے اور سماج میں رہنے والے لوگ جو دین سے دور ہیں، یا جو شرک میں مبتلا ہے، جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے دین کو تبدیل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائی جائے۔ اللہ کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ ایسے لوگوں سے کہا جائے اولم نعمرکم، یہ بتاؤ اتنی عمر تو دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ دنیا کے معاملات میں ہم بڑے چاقو چوبند ہیں، بڑی فکر ہے ہمیں اس کی، لیکن آخرت کے معاملات، آخرت کے تعلق سے فکر آج ہمارے یہاں بالکل ختم ہو چکی۔ آئیے دوسرا حصہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کی جو درکار ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے، اب وہ دل نہیں رہتا جو اللہ کو پسند۔ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ 2 واقعات سنا کے مختصراً اپنی بات ختم کرنی، اپنی بات ختم ہوئی، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے پہلے ہی سے جمعہ کا خطبہ سنا ہوا ہے، اور مزید آپ کو 1-8 گھنٹہ بٹھانا میری طبیعت کے خلاف ہے۔ آپ غور کریں، بالخصوص نوجوان، میں 2 نوجوانوں کا واقعہ سناتا ہوں کہ دین کے لیے کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان مکہ شہر کا رہنے والا، انتہائی خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ اس کی شکل اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی، اور اللہ کے نبی کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک اس کائنات میں کسی کا نہیں پتا۔ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے آیا، دیکھا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور ادھر چاند جو ہے بالکل مکمل 14ویں کا چاند روشن ہے۔ لوگ اپنی معشوقاؤں کی مثال جو ہے 14ویں کے چاند کی خوبصورتی سے دیتے ہیں، شعر و شاعری۔ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ کئی مرتبہ موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک اس کائنات میں کسی کا نہ بنا ہے۔ یہ نوجوان شکل اللہ کے نبی سے ملتی جلتی ہے، اور خاندان مکے کا اعلیٰ اور بہت اونچا خاندان، مالداری ایسی کہ آج آپ تھوڑا مہنگا جوتا پہن لیجئے، مہنگی گھڑی پہن لیجئے، 4 لوگ روک کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کس برانڈ کا ہے۔ کہ تو اس دور میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، مکے کے اندر زندگی گزارنے والا یہ نوجوان حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی جوتیاں پہنتا تھا، لباس اتنا اعلیٰ، خوشبو اتنی بے مثال کہ اگر بستی سے گزر جائے تو لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہی نوجوان ابھی یہاں سے گزر کر کے گیا ہے۔ اللہ، لیکن جب یہ نوجوان ایمان لاتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، گھر کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ لاکھ روپے ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے آرائش، زیبائش، سجاوٹ، خوبصورتی اور مہنگا برانڈ پہنانے میں، وہ ان کے دشمن بن گئے۔ اتنے دشمن بنے کہ یہ مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی ہجرت کر لے۔ حبشہ کی ہجرت کر لیا۔ حبشہ میں یہ جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ مکے کے لوگ سدھر گئے ہیں، لوگ وہاں سے واپس آئے، یہ بھی واپس آیا۔ آ کر کے نوجوان دیکھتا ہے کہ خبر جھوٹی ہے، مکے میں داخل ہوا۔ کہا گیا کہ اپنی ماں سے ملاقات کر لو، ماں سے ملاقات کر لو۔ خاندان والوں نے کہا نہیں،
اللہ کے نبی کی ملاقات پر میں کسی کی ملاقات کو ترجیح نہیں دے سکتا. پہلے اللہ کے نبی کے پاس گئے, جا کر کے ملاقات کی, خیر خیریت پوچھی, کے بعد گھر پہنچا. اللہ اکبر. اب اس نوجوان کے اندر بے چینی پیدا ہو, دین پہ عمل کرنے میں پریشانی, اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں پریشانی. اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ مدینے میں پہلا دائی اور مبلغ اور پہلا سفیر بھیجا جائے. تو اس نوجوان کا انتخاب کیا گیا, کہا گیا کہ چلو آپ کو جانا ہے. گئے, ایک آدھ سال کی محنت میں جہاں پہلی مرتبہ مدینے سے 12 لوگ آئے تھے, ان کی محنت پر الحمدللہ مدینے سے تقریباً 70 افراد کا ایک بڑا جب گھٹا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر کے جاتا ہے. اللہ اللہ. یہ نوجوان وہ نوجوان جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے, بدر کی لڑائی ہوتی ہے, مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. احد کی لڑائی ہوتی ہے, اللہ اکبر, اللہ کے نبی مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیتے. اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں, اللہ اکبر, ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں. یہاں سارے بیٹھے نوجوان ہیں. کہا کہ جھنڈا ہاتھ میں تھما دیا, کافروں نے حملہ کیا, دایاں ہاتھ کٹ گیا. اس نوجوان نے اس جھنڈے کو اور علم کو نیچے گرنے نہ دیا, سینے سے لگایا, بائیں ہاتھ سے پکڑ. دوبارہ کافروں نے حملہ کیا, اللہ اکبر, بایاں ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈے کو اپنے گردن سے سنبھال کر کے رکھا, نیزہ مارا سینے کے اندر. اللہ اکبر, موت ہو گئی, موت ہو گئی. یہ خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے پسپائی میں تبدیل ہو گئی, شکست میں تبدیل ہوئی. 70 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے اس جنگ کے اندر. اللہ, جنگ ختم ہو گئی. اللہ کے نبی لاشوں کو ڈھونڈنے لگے. دیکھا کہ وہ نوجوان جو کبھی مکے کی گلیوں میں مکے کا سب سے امیر کبیر رئیس آدمی ہوتا تھا, یا اللہ, اللہ کے نبی نے ان کے لاش کو اٹھایا, گود میں لیا اور کہا کہ تم وہی ہو, تم وہی ہو جو سب سے خوبصورت لباس زیب تن کیا کرتے تھے, جو سب سے بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے. آج دیکھو تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں, تمہارا لباس پرانا ہے, تمہارے سینے میں نیزہ غیروں نے کہہ لیجئے کہ ڈال کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جائے. جب اس نوجوان کی باری آتی ہے, جب اس نوجوان کی باری آتی ہے, نوجوان کی چادر جب اس کے اوپر اڑائی جاتی ہے, سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر کا حصہ کھل جاتا ہے. یا اللہ, آج اعلیٰ زندگی گزارنے والے ہم اور آپ, آج ہم وہ لوگ اللہ کے وہ نافرمان بننے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر. کہاں ہے ایسے نوجوان, کہاں سے لائے جائے ایسے نوجوان جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھے, جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اٹھے, جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو عام کرنے کے لیے اٹھے. کہا اللہ کے نبی نے کہ جاؤ, اگر سر ڈھانپتے ہو تو پیر کھلتا ہے, پیر ڈھانپتے ہو تو سر کھل جاتا ہے, جاؤ گھاس لے کر کے آؤ. سر ڈھانپ دیا گیا, پیروں پر گھاس رکھا گیا, اور وہ نوجوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر کے اندر دفن. کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ رات رات بھر وقت موبائلوں پر گزارنے والے, رات رات بھر گیمز میں وقت برباد کرنے والے, حرام طریقے سے بیٹنگ کر کے مال کمانے والے, رات رات بھر غیر محرم بچیوں اور خواتین سے بات کرنے والے. کہاں ہے وہ نوجوان, کہاں ہے وہ نوجوان؟ اور یاد آتا ہے وہ واقعہ, جلیل القدر صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یمامہ شہر کا رہنے والا تھا, مسیلمہ کذاب. اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی کے پاس خط لکھا کہ اللہ نے مجھے آپ کے نبوت میں شریک بنایا ہے, یہ زمین آدھی آپ کی آدھی ہماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط لیا, پڑھا. آپ نے اس کو پہلے سمجھایا, بتایا, پھر اپنا ایلچی
اپنا ایلچی، اپنا سفیر، ایک صحابی کو مقرر کیا. آپ میں سے کوئی جانتے اس صحابی کا نام؟ جی، اللہ کے نبی کے مدینے سے بھیجے جانے والے سب سے پہلے ابتدائی سفیروں میں یہ سفیر ہے، اور دنیا کے پہلے سفیر ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا. کسی کو نام معلوم ہے تو بتائے. چلے آخر میں بتاتا ہوں میں آپ کو. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا انتخاب کیا، کہا کہ آپ یہ خط لے کر کے جائیے، اور وہ جو مسیلمہ کذاب جھوٹا اپنے نبی ہونے کا دعوے دار ہے اس تک میرا یہ خط پہنچا دیجیے. اب یہاں ایک نقطہ ہے، یہاں بیٹھا ہر آدمی عالم دین تو نہیں ہے. عالم دین ہے؟ بولی عالم دین ہے. ارے کہے بھائی عالم دین ہے. نہیں ہے. وہ ہمارے پرویز صاحب کو معلوم ہے، میرا درس دینے کا انداز یہی، وہ ہمارے پاس طائف میں درس سننے آتے تھے. میں پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، بولتا ہوں درس کے دوران. ہر آدمی تو عالم نہیں ہے، لیکن کم از کم ہر آدمی یہ طاقت تو رکھتا ہے کہ اس طرح کے دروس میں اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے کر کے آئے. بتائیے طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ داعی اور مبلغ نہیں بن سکتے تو کم از کم سلیمان علیہ السلام کے دور کے اس حدود والا تو کام کیجئے جو ملکہ سبا کی خبر لا کر کے پہنچاتا ہے. اور سیدنا سلیمان کی کوشش سے ملکہ سبا اپنے پورے قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتی. آج تو حالم یہ کہ ہم خود مساجد سے دور ہیں، ہم دوسروں کو کیا قریب لائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کے گھر سے قریب ہونے اور اس کے گھر کی محبت کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بسا دے. آمین. کہا اللہ کے نبی نے کہ آپ یہ خط لے کر کے جائیے اور مسیلمہ تک پہنچا دیجئے. جب یہ پہنچے تو مسیلمہ کذاب کو خبر دی گئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے. چلے بھائی ان کو لے کر کے جایا گیا. اللہ کے نبی کے اس عظیم صحابی کو لے کر کے جایا گیا. کہاں لے کر کے لوگ پہنچے؟ مسیلمہ کذاب کے سامنے. تو مسیلمہ نے خط مانگا. خط پڑھنے کے بعد خط واپس کر دیا اور کہا یہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. صحابی نے یہ کہا. اور مسیلمہ کہتا میرے بارے میں کیا رائے ہے. کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو. پھر کہا کہ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہا کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. کہا میرے بارے میں. کہا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں بہرا ہو گیا. کہا محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہا میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. کہا میرے بارے میں. کہا میں بہرا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی ہے، تو کیا کہہ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ غصے میں آ کر کے اس بدبخت نے جلاد کو بلایا اور دوبارہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے. کہا اس عظیم صحابی نے کہا کہ میں تو جو کہہ رہا ہے میں سن نہیں پا رہا ہوں، میں بہرا ہوں. ان کا دایاں ہاتھ مجمع میں کاٹ دیا گیا. مجمع میں دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. اللہ اکبر. پھر سوال کیا گیا میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے. کہا میں بہرا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی. بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا مجلس میں لوگوں کے سامنے. آج کتنی قربانیاں دین کے لیے پیش کرتے. وقت کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہمارے نوجوان. ہمارے نوجوان وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ سے ڈرو. ایک بات یاد رکھو، آپ کا دینی بھائی ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں یاد رکھ. آج اب آپ اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے لیں. اگر آپ کے بچے کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو آپ زیرو ہے. آپ زیرو ہے. آپ زیرو. اور آپ کا بچہ دنیا نہ پڑھے لیکن آپ کا بچہ اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے نبی کو جانتا ہے، اپنی شریعت کو جانتا ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کا جو شان، آپ کا جو مرتبہ، آپ کا جو مقام ہوگا، لوگ اس پر رشک کریں گے قیامت کے دن. اللہ کے وقت کی قربانی دو میرے نوجوانوں. آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء کی ٹیم ہے، جید علماء ہیں یہ. وقت کی قربانی دو، ٹیم بناؤ اپنی.
علماء کے پاس بیٹھ کر کے کتابوں سے علم حاصل کرو. یہ انٹرنیٹ کا علم کہیں نہ کہیں آپ کے لیے وبال جان آج بن کر کے تیار ہو چکا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اہل علم موجود ہے، وہ اس بات سے واقف ہے. آپ انٹرنیٹ پر اگر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو اگر 10 چیزیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے 8 یا 9 چیزیں شیعوں کے قادیانیوں کے گمراہ فرقوں کے عقائد اور ان کے اصول و ضوابط آتے ہیں. عام آدمی کو معلوم نہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، بیچارہ وہاں پڑھتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آپ کے پاس علماء موجود ہیں، آپ کتابوں کا انتخاب کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. آج کے اس فتنے کے دور میں اپنے عقیدے، ایمان، اسلام، اپنی شریعت، اپنی پہچان، اپنی تشخص کی حفاظت کر لیجئے، ورنہ اس کے بعد کے جو وقت آنے والے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والے. کیا قربانیاں ہم نے دی ہے دین کے لیے. آپ دیکھیں، یہ صحابی سوال کیا گیا، پہلے دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، کاٹ کے ان کے سامنے نیچے رکھ دیا گیا. مجلس میں سارے لوگ دیکھ، بار بار مسیلمہ سوال کرتا، بار بار مسیلمہ کذاب، وہ جھوٹا سوال کرتا، میرے بارے میں کیا رائے ہے، اور یہ بار بار یہی جواب دیتے، میں بہرا ہوں، اور جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا جاتا. ایک وقت کے بعد اس جلاد کو بھی رحم آیا اور اس نے ان کے سینے میں نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا. اتنی بڑی قربانی، اللہ، کس کے لیے؟ اس شریعت کے حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے. آج ہم اور آپ اپنی شریعت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری قربانی کیا ہے؟ کچھ بھی ہوتا ہے ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں. اللہ، سڑکوں پر نکلنے سے پہلے اپنے عقیدے، ایمان کی حفاظت کر لو. یاد رکھو، وہ قوم جو قلعے سے باہر آ کر کے، اگر قوم کمزور ہو اور قلعے سے باہر آ کر کے قلعے کی حفاظت کرے تو وہ قلعہ ہار جاتی. آپ کا ایمان، عقیدہ، منہج کمزور ہوگا اور آپ اس سے باہر آ کر کے اس کی حفاظت کی کوشش کریں گے، واللہ ایک وقت کے بعد عقیدے اور منہج سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے. اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کا عقیدہ اور منہج مضبوط نہ تھا، وہ اہل حدیثیت صرف سینے پر ہاتھ باندھ رہے آمین اور رب الیدین کو سمجھتے تھے. آج وہ تحریکیوں کے ساتھ، اخوانیوں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ، تبلیغیوں کے ساتھ اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ مل کر کے دین کا پیا پاچا کرتے ہوئے نظر آتے. اس لیے یاد رکھیں، جوانی کی قدر کیجئے، زندگی کی قدر کیجئے، وقت لگائیے دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں. صحابہ کی سیرت پڑھیے، تب معلوم ہوگا ان کی قربانیاں کیسی تھیں. یہ کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مناسبت سے کہ اللہ رب العالمین کہنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مجھ طالب علم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہذا میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ قربانی دیجئے، اپنے وقت کی قربانی دیجئے، قربانی دیجئے، اپنے مال کی قربانی دیجئے. آپ نوجوان ہیں، اپنا وقت لگائیے. آپ مالدار ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں اپنا مال لگائیے. آپ خاتون ہیں، آپ اپنے گھر سے اصلاح کی مہم چلائیے، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے شوہر کی، اس کے گھرانے کی اصلاح کی کوشش. آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کر لے جائیں، اور اس کی حفاظت کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، علم سیکھیے، علم سیکھیے، علم سیکھیے. اور علم کا سیکھنا یہ قربانی مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.